آج کا مسئلہ یہ ہے کہ دعائے سیفی، جسے دوسرے الفاظ میں ناد علی بھی کہا جاتا ہے، تو اس دعا کا پڑھنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس دعا کی نسبت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ اپنے فلاں استاد سے سنی اور اس کے مطابق عمل کیا، وہ پڑھتے تھے، تو آیا اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناد علی یا دعائے سیفی کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر وہ الفاظ شامل ہیں کہ جن سے شرک یا بو آتی ہے، جو شرک کے اوپر مشتمل ہے۔ چونکہ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی کو 7 بار پکارو تو تم جہاں بھی ہوں گے تو وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارنا یہ سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ قرآن کریم میں 20 مقامات ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتدعون من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا تم ایسے لوگوں کو پکارتے ہو، تم ایسی چیزوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ کیونکہ نفع نقصان دینے والی چیز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی مرضی کے بغیر کوئی فائدہ دے دے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنی قبر میں ہیں، تو بھلا وہ کسی کی مدد کرنے کیسے جائیں گے؟ اور تعجب کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا تو وہ اپنے صاحب زادے کی مدد کے لیے نہیں آئے، حالانکہ ان کو اس وقت زیادہ ضرورت تھی، تو وہ میری اور آپ کی مدد کے لیے کیا آئیں گے؟ تو اس لیے یہ جو دعا ہے یہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہے، چونکہ اس دعا کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استغاثہ کیا گیا ہے، ان کی مدد لی گئی ہے کہ میں مصیبتوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، اے علی آپ میری مدد کے لیے آئیں۔ اور ظاہر ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا، وہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، یہ سراسر شرک ہے، شرک در شرک ہے۔ تو اس لیے یہ دعائے سیفی کہہ لیں یا ناد علی کہہ لیں تو اس دعا کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، آپ کے پیچھے ایک صحابی، نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے فرمایا میرے بیٹے خوب یاد رکھ لو، اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے نقصان کرنا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو نفع کی بھی مالک ہے، جو نقصان کی بھی مالک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی امتی کی، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، کسی میں یہ ہمت و جرت نہیں کہ وہ کسی شخص کی مدد کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے صاحب زادے کی مدد نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکے، تو بھلا وہ کسی دوسرے انسان کی کیا مدد کریں گے؟ نیز ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً جنگ خیبر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور اس کے ہاتھ پر یہ خلاف فتح ہوگا۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو معلوم پڑا کہ آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے، بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگایا تو وہ اچھی ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر جو بندہ اپنی آنکھ خود سے ٹھیک کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ میری اور آپ کی مدد کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ دعائے سیفی کہہ لے یا ناد علی کہہ لے، اس دعا کا پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے اور شرک ہے۔ لہٰذا اس طرح کے شرک یا الفاظ پر مشتمل کوئی بھی دعا ہو اس کا پڑھنا ناجائز کہلائے گا۔ لہٰذا اس طرح کی دعاؤں کو نہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگوں کہ اللہ اس کو درست فرما دے۔ تو جو خود چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، بھلا وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ اس لیے اس دعا کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دعا کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں وہ شرکی الفاظ پر مشتمل تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں کوئی شرکیہ دعا پڑھ کر کے مشرک نہ ہو جائیں، ایمان سے نہ نکل جائیں، ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اس لیے پہلے علماء سے اس دعا کے بارے میں تحقیق کر لیجئے، پھر ہی کسی کے دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔
دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین و شریعت کی صحیح معلومات کا علم اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے اور شریعت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔